نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جو خیرات کی جاتی ہے، تو اس خیرات کرنے کے لیے ایصال ثواب کی چند شرطیں ہیں۔ اگر ان شرطوں کے مطابق ایصال ثواب کیا جائے، ان شرطوں کے مطابق خیرات کی جائے، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچنے کی امید ہے۔ ان شرطوں کو بیان کیا جائے گا۔ اور اسی طرح آج کل جو لوگوں میں ایصال ثواب کا طریقہ ہے، وہ ایک ہی طریقہ رہ گیا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ دیگے چڑھا کر کھانا کھلانا، اور اس کھانا کھلانے کو وہ قرضوں سے بھی مقدم سمجھتے ہیں، حالانکہ پہلے قرضوں کی ادائیگی کا حکم ہے، اس کے بعد باقی معاملات ہیں۔ اور یہ جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، یہ میت کے ترکے میں سے تیار کیا جاتا ہے، جس میں تمام ورثاء کا حق شامل ہوتا ہے، تمام ورثاء کا حق اس میں شامل ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نابالغ وارث بھی ہوتے ہیں۔ ورثاء کی رضامندی بھی ضروری نہیں سمجھی جاتی، حالانکہ تمام ورثاء کی رضامندی ضروری ہے، تمام ورثاء کی رضامندی ضروری ہے، اور ورنہ وہ خیرات جو ہے ثواب کے بجائے گناہ کا باعث بنے گی۔ ورثاء میں اگر کوئی بھی نابالغ ہے، اگر وہ اجازت بھی دے دے، نابالغ اگر اجازت دے دیں، تو پہلی بات تو نابالغ کی شریعت میں اجازت معتبر ہی نہیں، نابالغ کی اجازت شریعت کے اندر معتبر نہیں، اس لیے کہ وہ نابالغ ہے، ناسمجھ ہے۔ اور پھر جو اس طرح خیرات کی جاتی ہیں، اس میں ریا کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ جو میت کے لیے خیرات کرتے ہیں، میت کے لیے خیرات کرنے والوں کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ کھانا پکا کر کھلانے میں جو اتنی رقم صرف ہوگی، اتنی رقم خرچ ہوگی، اس میں امیر غریب جمع ہو جائیں گے اور وہ تھوڑا سا کھا لیں گے، ایک وقت کا گزارا ہوگا، بجائے اس طرح خرچ کرنے کے غریب، یتیم اور دیگر مستحقین افراد میں یہ رقم بانٹ دی جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور ان کا چند دن کا گزارا ہو سکے۔ تو بعض لوگ تو اس کو میت کے لیے خیرات ہی نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں تو خیرات وہ سمجھی جاتی ہے کہ جس میں بھیڑ بھاڑ ہو، دھوم دھام ہو، ازدحام ہو، رش ہو، لوگ آئیں جائیں، تاکہ معلوم ہو کہ خیرات کی جا رہی ہے، ورنہ کیا معلوم کہ خیرات ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ تو سراسر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، جس کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ الٹا گناہ ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ اور بعض لوگ اگرچہ چپکے سے خیرات دینے کو، مستحقین کو دینے کو خیرات سمجھتے ہیں بعض لوگ، لیکن رسم پڑ جانے کی وجہ سے وہ بھی عمومی کھانا کھلانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ مستحقین کو دینے سے میت کو جتنا ثواب ہوتا ہے، اتنا عام کھانا کھلانے سے نہیں ہوتا۔ تو اس کی چند شرائط ہیں کہ خیرات اگر ان شرائط کے مطابق کی جائے تو میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچنے کی امید ہے۔ اور وہ پہلی شرط یہ ہے، سب سے پہلی شرط، کہ یہ جو میت کے لیے خیرات کی جا رہی ہے، میت کے لیے جو خیرات کی جا رہی ہے، اس میں یتیم کا مال شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یتیم کا مال شامل ہوگا، یاد رکھیے، اگر یتیم کا مال اس میں شامل ہوگا تو پھر کھانے اور کھلانے والے دونوں گناہگار ہوں گے۔ اگر یتیم کا مال شامل ہوگا، کھانے والے بھی کھلانے والے بھی دونوں گناہگار ہوں گے، ثواب پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط، خیرات غریب اور مستحقین افراد کو دی جائے۔ خیرات غریب اور مستحقین افراد کو دی جائے۔ اگر مالدار لوگ کھا گئے تو غریبوں کو کھلانے والا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ کھانا کھلانے کا ثواب تو مل جائے گا، کھانا تو کسی کو بھی کھلا دے ثواب ہے، لیکن جو غریبوں کو کھلانے کا ثواب ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ خیرات کے اندر دکھلاوا، ریاکاری، نمائش مقصود نہ ہو، ورنہ ثواب کے بجائے گناہ ہوگا اور میت کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے، کھانا کھلانا ہو یا کوئی کار خیر، اس کے لیے کسی دن کو اس طرح خاص مقرر کر دینا کہ اس کی رسم پڑ جائے۔
کھانا کھلانے کو یا کوئی کار خیر ہو یا کوئی خیرات کرنی ہو، اس کے لیے کسی دن کو اس طرح خاص کر دینا کہ اس کی رسم پڑ جائے اور اس دن نہ کرنے میں لوگ ثواب میں کمی محسوس کریں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی دن کی رسم ڈالے بغیر خیرات کی جائے۔ اور نمبر 5، پانچویں شرط کیا ہے؟ میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچنے کی بہتر سے بہتر صورت یہ ہے، سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میت کو جو ثواب پہنچتا ہے وہ کس صورت میں؟ وہ اس صورت میں پہنچتا ہے کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ نقدی کی صورت میں تعاون کیا جائے، تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اور اسی طریقے سے اپنی ضرورت ان کی پوری ہوگی اگر آپ نے ان کو کھانا کھلا دیا۔ بسا اوقات ان کو رقم کی ضرورت ہے، علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے، کپڑے نہیں ہیں، قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، اور آپ ان کو عمدہ سے عمدہ کھانا کھلا دیتے ہیں، حالانکہ ان ضروریات کے لیے کھانا کھلانا کافی نہیں ہے۔ تو ان شرائط کے مطابق اگر خیرات کی جائے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔